علم بیان یہ کیا ہے؟ تو علم بیان میں یہ 4 چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے اس میں شامل ہے تشبیہ، یہ تشبیہ کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر استعارہ، یہ استعارہ کیا ہے، اور تیسرے نمبر پر مجاز مرسل، اور چوتھے نمبر پر ہے عنایت۔ اور یہ 4 چیزیں تقریباً ہم 8 کلاس میں بھی پڑھتے ہیں، 9 میں بھی پڑھتے ہیں، 10 کلاس میں بھی پڑھتے ہیں، 1st ایئر میں بھی پڑھتے ہیں، 2nd ایئر میں بھی پڑھتے ہیں، اور جب وہ کوئی بندہ کوئی طالب علم آگے اردو لینا چاہتا ہے تو اس میں بھی یہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو گرامر کے حوالے سے اور علم بیان کے حوالے سے یہ 4 چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے تشبیہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ تشبیہ کیا ہے۔ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم جب ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے مانند قرار دیتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں تشبیہ۔ فرض کریں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ احمد شیر کی طرح بہادر ہے، کہ احمد شیر کی طرح کیا ہے؟ بہادر ہے، تو اس میں احمد ایک اسم ہے اور شیر بھی ایک اسم ہے، لیکن ہم احمد کو شیر کی مانند قرار دیتے ہیں۔ تو کس وجہ سے مانند قرار دیتے ہیں؟ ایک خوبی کی وجہ سے، اور خوبی کیا ہے؟ بہادری۔ تو اچھا، ہم سب سے پہلے یہ رکھیں کہ تشبیہ ہم کیوں دیتے ہیں، تشبیہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ تو تشبیہ کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ جب ہم کسی بات میں تعصب پیدا کرتے ہیں، تعصب میں اثر پیدا کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے کچھ اصول ہیں۔ اصول اس کے یہ ہے کہ سب سے پہلے جب ہم ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیتے ہیں تو اس میں ایک نہ ایک خوبی ضرور ہوتی ہے، مشترک کیا ہوتی ہے؟ خوبی۔ فرض کریں یہ شیر ہے تو اس کی خوبی کیا ہے؟ بہادری ہے، اور احمد ہے تو احمد کی خوبی کیا ہے؟ بہادری ہے۔ تو یہ مشترک خوبی دونوں میں چاہیے، اور جب اگر ایک میں ہے اور دوسرے میں نہیں ہے تو پھر یہ صحیح تشبیہ نہیں ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ فرض کریں اگر ہم احمد کو شیر سے تشبیہ دیتے ہیں تو جس چیز سے تشبیہ دیتے ہیں تو اس کی خوبی جس چیز سے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مشبہ بہ۔ تو مشبہ بہ کی جو خصوصیت ہوتی ہے تو وہ مشبہ سے زیادہ ہوگی، مشبہ بہ کی خصوصیت مشبہ سے زیادہ ہوگی، یعنی شیر کی بہادری یہ احمد سے زیادہ ہوگی۔ اگر شیر کی بہادری احمد سے کم ہو تو پھر بھی یہ صحیح تشبیہ نہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم کسی بات میں تاثر پیدا کرنے کے لیے، اثر پیدا کرنے کے لیے کس چیز کا استعمال کرتے ہیں؟ تشبیہ۔ فرض کریں ہم ایک بات کرتے ہیں، یہ پانی ٹھنڈا ہے، یہ پانی ٹھنڈا، یہ ایک بات ہے، یہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، یہ دوسری بات بن گئی، یہ پانی بہت خاصا ٹھنڈا ہے، تو یہ تیسری بات بن گئی۔ لیکن پھر بھی پانی کی جو
ٹھنڈک ہے وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی کہ یہ کس طرح ٹھنڈا ہے. تو یہ پانی ٹھنڈا ہے، یہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، یہ پانی بہت خاصا ٹھنڈا ہے. لیکن جب ہم یہ اس طرح لکھیں گے کہ یہ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، تو پھر انسان کی سمجھ میں یہ بات بخوبی اور آسانی سے آ سکتی ہے کہ ہاں واقعی پانی جو ہے وہ حقیقت میں کیا ہے، ٹھنڈا ہے. تو تشبیہ کو ہم کسی بات میں تاثر پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور زیادہ تر اس کا جو استعمال ہوتا ہے تو وہ شاعری میں. اچھا، ہم پیپر میں جو سب سے اہم کویسچن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تشبیہ کے ارکان، اس ارکان کی، اس کے کتنے ارکان ہیں اور ارکان کی وضاحت کریں. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی کویسچن MCQs میں آتا ہے یا شارٹ کویسچن میں آتا ہے تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں. کتنے ارکان ہیں؟ 5. اس میں سب سے پہلے ہے مشبہ، اور دوسرے نمبر پر ہے مشبہ بہ، اور وجہ تشبیہ، اور حرف تشبیہ، اور لاسٹ میں ہے عرض تشبیہ. تو یہ کتنے بن گئے؟ 1 2 3 4 اور 5. اب مشبہ ہم کیسے کہتے ہیں؟ مشبہ جس چیز کو تشبیہ دی جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مشبہ. اور جس چیز سے تشبیہ دی جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مشبہ بہ. اور جس وجہ سے تشبیہ دی جائے تو اس کو وجہ تشبیہ. اور جس حرف سے تشبیہ ہماری سمجھ میں آتی ہے، جس حرف سے تشبیہ ہماری سمجھ میں آتی ہے تو اس کو حرف تشبیہ کہتے ہیں. اور جس مقصد کے لیے آپ تشبیہ کا کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرض تشبیہ. جس طرح ہم نے ایک مثال دی، اسی مثال کی وضاحت کرتے ہیں. احمد شیر کی طرح بہادر ہے. یہ ایک مثال ہے کہ احمد شیر کی طرح بہادر ہے. تو اس میں ہم تشبیہ دیتے ہیں احمد کو. تو جس چیز کو ہم تشبیہ دیتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ مشبہ. اور احمد کو ہم کس سے تشبیہ دیتے ہیں؟ شیر کو. تو شیر کیا بن گیا؟ جس مشبہ بہ، جس وجہ سے تشبیہ دیتے ہیں. تو اس میں مشترک بات کیا ہے؟ بہادری ہے. تو یہ وجہ تشبیہ بن گئی. اور یہ کی طرح وہ حرف ہے جس کی وجہ سے تشبیہ ہماری سمجھ میں آتی ہے. اگر ہم اس کو چھپا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احمد شیر بہادر ہے تو پھر تشبیہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اس کو ہم کہتے ہیں حرف تشبیہ. اور یہ لاسٹ والا ہے فعل ناقص. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں تو مشبہ بھی آ گیا، مشبہ بھی آ گئی، اور حرف تشبیہ اور وجہ تشبیہ، لیکن یہ عرض تشبیہ کدھر چلا؟ تو اب آپ نیچے دیکھیں. اور عرض تشبیہ کیا ہے؟ بہادر. عرض تشبیہ کیا ہے؟ بہادری. اور احمد کو ہم نے بہادری کی وجہ سے شیر کی مانند کرا دی. امید ہے کہ یہ آپ کی سمجھ میں بآسانی سے آ گئی ہو کہ تشبیہ کیسے کہتے ہیں. کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے مانند قرار دینے کو ہم تشبیہ